الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد کل نفس ذائقۃ الموت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموت جسر یوصل الحبیب الحبیب صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ عزیزان محترم، آج ہم جس شخصیت کی تعزیت کے لیے اور ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، میری مراد حضرت مولانا محمد ادریس حنفی رحمۃ اللہ علیہ۔ یقین جانیے وہ شخص دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن ابھی تک ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ وہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ میں حضرت مولانا محمد ادریس حنفی رحمہ اللہ کا بچپن کا ساتھی، ہم نے ایک ساتھ درس نظامی پڑھا ہے، اور میرے والد محترم راؤ محمد افضل خان آپ کے اسی اڈے پہ ٹیول آپریٹر تھے محکمہ انہار میں۔ ان کا ان کے خاندان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، اور سن 86 میں مجھے میرے والد محترم نے دارالعلوم شہابیہ سیالکوٹ میں داخلہ دلوایا۔ سن 87 میں مولانا ادریس حنفی کو داخلہ دلوایا، اور یوں سمجھیے کہ میرے والد محترم کے ہاتھ کا لگایا ہوا یہ پودا ہے۔ من دل علی الخیر کفاعلہ، کسی کو نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے وہ خود نیکی کرنے والا ہے۔ مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ رب العزت ان کے لگائے ہوئے اس پودے کو بارآور فرما رہے ہیں اور فرماتے رہیں گے۔ میرے والد محترم نے مجھے مولانا ادریس حنفی، مولانا نذیر احمد صاحب اس وقت آرمی میں خطیب ہیں، ترگا گاؤں کا، مولانا جمیل صاحب وہ بھی ترگا سے تعلق رکھتے ہیں، مولانا مفتی عبدالرشید صاحب، یہ تقریباً ہم 5 ساتھی ہیں جو دارالعلوم شہابیہ سے مکمل پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں۔ داخلہ تو اور بھی بہت سارے بچوں کو انہوں نے دلوایا تھا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کوئی ایسی نیکی کر جائیں جو مرنے کے بعد ہمارے کام آ جائے اور کھاتا کھل جائے۔ ایک آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، پردہ کر جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک صدقہ جاریہ، وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جس شخص کو میں نے مدرسے کی طرف بھیجا ہے وہ بعد میں کتنا بڑا عالم بنے گا، اور آگے اس کے لاکھوں کی تعداد میں شاگردوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور اس کے ہاتھ سے کئی مسجدوں کی بنیاد رکھی جائے گی، کئی مدرسوں کی بنیاد رکھی جائے گی، کئی بچے اس کے پاس عالم اور حافظ بن کر فارغ ہو گئے۔ تو محترم بھائیوں، میں آج کے اس پروگرام میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ عالم نہیں بنے، آپ نے اپنی اولاد کو عالم نہیں بنایا، تو کم از کم آج یہ نیت کر لیں کہ ہم کسی نہ کسی بچے کو، جس طرح مولانا ادریس صاحب کو میرے والد صاحب نے داخل کروایا تھا، اور ان کے بھائی رانا خلیل صاحب کی بھی بڑی قربانیاں ہیں اس کے پیچھے، کہ وہ معذوری کے باوجود سیالکوٹ تک ان کے پیچھے جاتے تھے، ان کو خرچہ دیتے تھے، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے تھے۔ اور میں مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا چونکہ ساتھی ہوں، ہم ظاہری طور پر مولوی حضرات یا داڑھی پگڑی والے اپنے ظاہر کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے داد وصول کر لیتے ہیں کہ جی یہ بہت نیک آدمی ہے، بہت شریف آدمی ہے۔ ظاہر تو ظاہر ہی ہوتا ہے، لیکن جو باطن ہوتا ہے اصل نیکی وہ ہوتی ہے۔ میں نے مولانا ادریس صاحب کو بچپن سے ہی نمازی، تہجد گزار دیکھا ہے۔
زمانہ طالب علمی میں ہم ان کی بزرگانہ صفات کو دیکھ کر ینگ تھے، کھلنڈرے نوجوانوں کی طرح کھلاڑی تھے، کرکٹ کے بڑا شوق رکھتے تھے، لیکن ایک دم سے ان کی کایا پلٹی اور تبلیغ کے ساتھ وابستہ ہوتے ہی انہوں نے کرکٹ کو خیر باد کہہ دیا اور سر پہ پگڑی باندھنا شروع کر دی۔ بچپن سے ہی سنت کے نیکی کے خوگر تھے اور تہجد کی پابندی شروع کر دی۔ قرآن اتنا خوبصورت پڑھتے تھے۔ اللہ پاک ان کی تمام ان صفات کو ہم میں بھی منتقل کر دے اور اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ پاک نے اس شخص کو تھوڑے وقت کے لیے بھیجا تھا، لیکن شاید تھوڑے وقت میں وہ بہت زیادہ کام کر گیا، تھوڑے وقت میں بہت زیادہ کام کر گیا۔ عمر تقریباً کوئی 45 سال کے قریب ہوگی، مجھ سے کچھ سال چھوٹے تھے، مجھ سے 1 سال بعد داخلہ لیا اور 1 سال پہلے فارغ ہو گیا۔ یہ بھی ان کا کمال ہے۔ 1 سال بعد مجھ سے داخل ہوئے، میں کسی وجوہات کی بنا پر میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے تو میں نے بیچ میں تعلیمی سلسلہ چھوڑا تو مجھ سے آگے نکل گئے۔ تو ایسے لوگ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے، اللہ پاک ان کی بخشش کامل فرمائے۔ یقیناً ہم تو ان کو مذاق سے بزرگ کہتے تھے، لیکن انہوں نے حقیقت میں بزرگ بن کے دکھا دیا، یقیناً انہوں نے بزرگ بن کے دکھا دیا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان کا یہ لگایا ہوا پودا تا قیامت جاری ساری رکھے اور اس کا فیض پوری دنیا تک پہنچتا رہے۔ آخر میں ایک حدیث سنا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال سارے منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، مگر 3 عمل باقی رہتے ہیں۔ کتنے عمل بھائی؟ 3 عمل اس کے باقی رہتے ہیں۔ صدقۃ جاریہ، اس نے کوئی صدقہ جاریہ کر دیا، جیسے مولانا نے یہ مسجد بنوائی ہے، مدرسہ بنایا ہے، یہ صدقہ جاریہ ان کی طرف سے۔ جب تک تعلیمی سلسلہ یہاں جاری رہے گا، لوگ فیض یاب ہوتے رہیں گے، ان کو آٹومیٹک اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اور علم ينتفع به، ایسا علم حاصل کیا جس سے خود بھی فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچایا۔ تو مولانا ان دونوں باتوں کے مصداق ہیں۔ اور تیسرا ولد صالح یدعو لہ، آدمی مرتے وقت نیک اولاد کو چھوڑ جائے جو ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے۔ تو مولانا اس پر بھی صادق آتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دی ہے، ان کی اولاد ان کے لیے انشاءاللہ، اور ان کے شاگرد اور ان کے متعلقین، ان کے دوست احباب ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں گے۔ اللہ سے دعا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔